الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کے مطابق 45 میں سے 25 نشستیں جیت کر پاکستان تحریک انصاف گزشتہ اتوار کو ہونے والے ریاستی انتخابات میں کامیاب جماعت قرار پائی ہے۔ 11 سیٹوں کے ساتھ پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر، جبکہ مسلم لیگ نون صرف 6 سیٹیں ہی حاصل کر پائی۔ زیادہ تر سیاسی مبصرین تحریک انصاف کی کامیابی کی پیشگوئی کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، اس وقت حقیقت اس کے برعکس ہے، بلکہ ماضی کی روایت کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا تھا کہ آزاد جموں و کشمیر کا ووٹر اسلام آباد کی حکمران جماعت کی ہی حمایت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جانتا ہے کہ ریاست کی بہتری اسلام آباد کی حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے۔ اسلام آباد کے پاس مالیاتی وسائل ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ریاست کی انتظامیہ ہے۔ انہی وجوہ کی بنا پر ہم نے بھی مظفر آباد میں تحریک انصاف کی حکومت کی پیشگوئی کر دی تھی۔ آزاد جموں کشمیر میں طاقت کا توازن اسٹیبلشمنٹ اور اس کی حمایت یافتہ تحریک انصاف کی طرف ہے۔ اس کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اگر صورتحال خراب ہو گئی تو وہ کولیشن حکومت بنا لیں گے۔ تاہم کچھ سنجیدہ عوامل ہماری پیشگوئی کی بنیاد تھے۔ اول، ہم نے نوٹ کیا تھا کہ آزاد جموں کشمیر کا الیکشن کمیشن اتنا کمزور ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں کروا سکتا۔ ہم نے لکھا تھا کہ حالیہ دنوں پیش آنے والے 2 واقعات نے ان انتخابات پر گہرے سائے ڈال دیے ہیں۔ پہلا، تحریک انصاف کے کشمیر اور گلگت کے امور کے وزیر علی امین گنڈاپور نے انتخابی قواعد و ضوابط کو دیدہ دلیری سے پامال کیا ہے۔ در حقیقت وہ آخری وقت تک انتخابی مہم چلاتے رہے، حالانکہ الیکشن کمیشن نے انہیں علاقے سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ اس سے الیکشن کمیشن کی کمزوری کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی نافذ کرنے اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد کرانے کے قابل نہیں۔ دوسرا واقعہ آزاد جموں کشمیر میں حساس ادارے کے اسٹیشن کمانڈر کے حوالے سے ہے۔ اس پر انتخابات پر اثر انداز ہو کر تحریک انصاف کے ایک مخصوص فائنانسر کو آزاد جموں کشمیر کا اگلا وزیر اعظم بنانے کی کوشش کا الزام تھا۔ عملاً ہمارا تجزیہ ہماری توقعات سے بھی زیادہ درست ثابت ہوا۔ تحریک انصاف کی جیت اور مسلم لیگ نون کی شکست کے درمیان فرق کئی ایک ٹھوس وجوہ کی بنا پر ناقابل یقین ہے۔ پہلی، واقعاتی شہادت قابل غور ہے۔ مریم نواز کے انتخابی جلسے بہت متاثر کن تھے تو عمران خان کے جلسوں میں بددلی نمایاں تھی۔ بلاول تو انتخابی مہم درمیان میں چھوڑ کر امریکہ چلے گئے تھے۔ اب جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ آنکھوں دیکھے حقائق کے برعکس ہیں۔ دوسری، سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز کسی ایک یا دوسرے طریقے سے دھاندلی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ایسی ہی ایک ویڈیو میں الیکشن کمیشن کے سٹاف ممبران کے پاس ووٹوں سے بھرے ہوئے تھیلے ہیں اور شکایت کر رہے ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر مکمل ریکارڈ کے بغیر ہی غائب ہو گیا ہے۔ ایک اور ویڈیو میں فوجیوں کی ویگن پر تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ایک ٹی وی شو کا کلپ بہت دلچسپ ہے۔ کراچی سے پیپلز پارٹی کے ایک وزیر نبیل گبول کھلے الفاظ میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے 16 سیٹوں کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن ہمیں صرف 11 ملی۔ جب پوچھا گیا کہ ایسا غیر معمولی وعدہ کس نے کیا تھا تو وہ جھینپ گئے اور مسکراتے ہوئے کہا، بے شک ووٹرز نہیں کیا تھا۔ اس پر پینل میں موجود دیگر شرکاء نے شرمندگی بھرا کہا لگایا۔ مسلم لیگ نون کی آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن پر تنقید ریکارڈ پر ہے کہ اس نے بہت اہم حلقوں کے نتائج 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت کے لیے روکے رکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ مخصوص حلقوں کے نتائج تبدیل کیے جا رہے تھے۔ اعداد و شمار سے ہدفی دھاندلی کی سنگینی ظاہر ہوتی ہے۔ تحریک انصاف نے 32% ووٹ حاصل کیے اور اس کی 25 سیٹیں ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون نے 25% ووٹ حاصل کیے لیکن اس کی صرف 6 سیٹیں ہیں۔ غیر معمولی بات یہ ہے کہ 18% ووٹ حاصل کرنے والی پیپلز پارٹی کی 11 سیٹیں ہیں، جس کے لیے مسٹر گبول کو مشکور ہونا چاہیے۔ سادہ اکثریت سے جیتنے کے اصول پر اس غیر معمولی صورتحال کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ انتخابی مہم کے اختتامی لمحات میں نواز شریف اور مریم نواز نے ووٹرز کو خبردار کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن چرانے کی ویسی ہی کوشش کر سکتی ہے جیسی اس نے 2018 میں کی تھی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا، اپنے ووٹس کی حفاظت کرنا۔ اگر تمہارے ووٹ کا تقدس پامال ہوا تو ملک، قوم اور آئین کو زک پہنچے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس للکار پر واحد رد عمل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا جس نے سب رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے تحریک انصاف کو واضح برتری دلوا دی۔ اگر پیپلز پارٹی کو وعدے کے مطابق 16 سیٹیں دے دی جاتی تو تحریک انصاف کے ہاتھ 20 سے زیادہ سیٹیں نہ آتی، چنانچہ مظفر آباد میں مخلوط حکومت بنانی پڑتی۔ زخموں پر مزید نمک پاشی کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن میں بھی تحریک انصاف کو اس حلقے میں کامیابی دلا دی جہاں مسلم لیگ نون 2018 میں آسانی سے جیت گئی تھی۔ اس نتیجے نے ایک سنجیدہ بحث چھیڑ دی ہے کہ اب اس ملک، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی قسمت میں کیا ہے۔ کیا یہ واضح اشارہ ہے کہ پاکستانیوں کی نظروں میں ساکھ کھونے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا ہر صورت ساتھ دینے کے لیے پرعزم ہے؟ اس نے سیاست میں غیر جانبدار رہنے کا صفحہ ہمیشہ کے لیے پھاڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2022-23 کے عام انتخابات بھی دھاندلی زدہ ہوں گے اور مزید 5 سال کے لیے اقتدار عمران خان کے پاس ہی رہے گا۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کا شہباز شریف کا بیانیہ اور چیلنج کرنے کا نواز شریف کا بیانیہ دونوں ناکام ہو چکے؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے، ہنوز دلی دور است۔ مسلم لیگ نون کے رجائیت پسندوں کو یقین ہے کہ ذاتی مفاد کے اس کھیل میں اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ قیادت کی صفوں میں ضرور دراڑ پڑے گی اور یہ سہ فریقی مثلث ضرور ٹوٹے گی جو پاکستان کو کنٹرول کرتی ہے۔
इससे या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के लिए सियासी गुंजाइश निकलेगी। कुछ दुआएं कर रहे हैं कि इमरान खान से ऐसी संगीन गलती सरजद हो जाए जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सफे पर होने का भरम चाक कर दे। कुछ को यकीन है कि नाकाम होती हुई मईशत, गलियों में अवामी इश्तियाल, आलमी तन्हाई, उभरती हुई इंतहा पसंदी, सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई ताकतों की रकाबतबाजी की वजह से रियासत और मुआशरा संगीन बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ मुफाहिमत पर मबनी जमहूरी सिविलियन हुकूमत ही मुल्क को इस खाई में गिरने से बचा सकती है। अभी कुछ ही देर की बात है जब एस्टेब्लिशमेंट को यह बात भी समझ में आने लगेगी। इन अंदाजों, दुआओं और उम्मीदों के जो भी मुस्बत या मनफी नताइज हों, एक बात तय है, नवाज शरीफ को पहले से कहीं ज्यादा यकीन हो चुका है कि उनका बयानिया ही जीतेगा और रियासत और मुआशरे का बढ़ता हुआ बहरान एस्टेब्लिशमेंट को तारीखी पसपाई पर मजबूर करेगा। हम देखेंगे।